ایمان لانا پڑتا ہے. ایمان لانے والے پیدا نہیں ہوتے. پیدا ہوئے اور بچپن سے کچھ چیزیں یاد کرائی گئیں، کلمہ یاد کرایا گیا، نماز سکھا دی گئی. کچھ اور بڑے ہوئے، روزے رکھنے لگے. یہ ایمان نہیں ہوتا، اور یہ ساری بھیڑ ایمان والوں کے یہاں شامل اللہ کے یہاں نہیں ہوگی. قرآن نے کہا سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا، یہ علم کے مرکز سے جو دور ہیں، حاشیے پر لوگ، اعراب کا مطلب یہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے. وہ سب وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو نہیں لائے تم ایمان، ولکن قولوا اسلمنا، مسلمان کہہ لو اپنے آپ کو. تم وہ اس طرح کے کام، اس طرح کی چیزیں کرنے لگے جیسے یہاں پر نماز ہوتی ہے اور روزے ہوتے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. وہ تمام لوگ جو مسلمانوں جیسے عمل کر رہے ہیں. نبی کو بھی ایمان لانا پڑتا ہے، کانشیس ایمان کی ضرورت ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے. آمن الرسول، جو ان پر نازل ہوا رسول اس پر ایمان لائے. شعوری طور پر رسول کو بھی ایمان لانا ہے. قرآن نے کہا رسول اس کے اوپر ایمان لائے جو ان پہ نازل ہوا، اور باقی ایمان لانے والے بھی اس پر ایمان لائے جو ان پر نازل ہوا تھا. اور اس پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو چومیں، اس کو پڑھتے رہا کریں عربی زبان کے اندر. صرف اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ اس میں جو ہے اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور جو جس چیز کو ایمان لانے والا وہ کہتا ہے، جو وہ کلام کہتا ہے جو رسول پر نازل ہوا، وہ جو کچھ کہتا ہے کہ ایمان کیا ہے، وہ ایمان ہے. یہ زبان سے دہرانا اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھ لینا ایمان نہیں ہے، اور کلمہ پڑھ لینا. دیکھیے قرآن نے کہا جگہ جگہ یہ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 136 سورہ نساء کی 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لانے والو اللہ پر ایمان لاؤ. اب یہاں خالی ان کو خطاب کیا گیا ہے، وہ یہودی عیسائی صابین نہیں ہے. ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس رسول پر نازل ہوئی، اور ان سب پر بھی ایمان لاؤ جو پہلے آئی تھی. پھر یہی سوال ہے یہاں پر کہ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو اس پر کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں. تو یہ زبان سے یہ کہنا یا کسی گھر میں پیدا ہو جانا اور پھر یہ سمجھنے لگنا کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان شعوری طور پر لانا ہوتا ہے، کم از کم بالغ ہونے کی عمر تک. یہ سمجھ کر کے ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں، یہ سمجھ کر کے ایمان کسے کہا ہے اللہ کے کلام نے، تب ایمان ہوگا. اللہ پر ایمان اور یوم آخر پر ایمان، آخری دن پر ایمان. یہ آخرت پر ایمان جو ہے وہ جس دن حساب ہوگا، فیصلے ہوں گے، تو اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل یقین ہو دل کی گہرائیوں سے کہ جو اصول بتائے گئے ہیں، جو قوانین بتائے گئے ہیں، ان پر عمل کیا تب فلاح ہوگی، اور ان پر عمل نہیں کیا تو فلاح نہیں ہوگی، تب جہنم ہے. وہ چاہے جس گھر میں پیدا ہوئے اور چاہے وہ نمازیں پڑھنے والے لوگ ہوں. مکمل یقین جب کسی چیز کا ہوتا ہے تو پھر وہ عمل میں نظر آتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف اندر ہے. ایمان اور عمل یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لازم اور ملزوم ہیں، کنیکٹڈ ہیں. جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا عمل میں نظر آتا ہے. جتنا عمل ہوتا ہے اسی کے برابر، جیسا عمل ہوتا ہے اسی کے برابر ایمان ہوتا ہے، منہ سے چاہے جو کہتے رہے. تو یہاں ایک ٹیسٹ بھی بتایا اس آیت کے اندر کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ جماعت جو ایمان لانے والی ہوگی اس کے پاس خوف اور غم نہیں آئیں گے. تو اگر کوئی جماعتیں، کوئی گروپ خوف پہ زندگی گزار رہا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے، اور ان کے یہاں اس گروپ کے اندر حالت یہ ہے کہ وہ مایوسی چھائی ہوئی ہے، تو پھر وہ ایمان لانے والا نہیں ہے. یہ ٹیسٹ ہے.
اس لیے کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے یہاں سے یہ چیز ختم ہو جائے گی. اور پھر یہی اصول سب کے لیے کچھ اصولوں کا نام ہے. کنورژن کرا لیا کہ صاحب یہ اب ہندو سے مسلمان ہو گئے, یہ عیسائی سے مسلمان ہو گئے. بڑی تعداد شادی کے لیے کرتی ہے, بہت بڑی تعداد اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں, بہت بڑی تعداد اس کے علاوہ بھی کرتی ہے. تو کیا ان اصولوں کو ٹھیک سے سمجھ کر اس کو صحیح سمجھ کر وہ ایمان لائے ہیں؟ سمجھ لیا ہے تو پھر ان کی زندگی میں نظر آئے گا, وہ ایمانیات زندگی میں نظر آئیں گی. وہ ایمان لانا نہیں ہوا کہ وہ کہا تم بھی منہ سے کلمہ پڑھ لو اور نماز سکھا دی, زیادہ سے زیادہ وہ بھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا اب نکاح ہو جائے گا, ایمان والے ہو گئے. یہ کچھ ایمانیات وہ اصول آ جائیں, وہ چاہے اپنی زبان سے وہ کچھ بھی کہلاتے ہوں, وہ ہندو کہلاتے ہوں, وہ عیسائی کہلاتے ہوں, وہ چاہے جس گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہوں, وہ ہندوؤں کے گھرانے میں پیدا ہوں, کچھ اصول ہیں جنہیں وہ مان لیں بنیادی طور پر. اس کے بعد پھر وہ عمل والا حصہ اس کے بعد آتا ہے. پھر کہا یہ ہو اور عمل بھی ہو, اللہ پر ایمان, یوم آخر پر ایمان اور صالح عمل. تو ان میں سے جو کوئی بھی ہوگا یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. یہ جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو یہی یقین دلایا جاتا ہے کہ صرف تمہاری نجات ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. جو ان اصولوں کو مانے گا اس کی ہوگی. یہ نہیں کہ وہ کسی کوئی گروپ یہ یقین دلاتا چلا جائے کہ نجات تمہارے لیے ہے بس. جو ان اصولوں کو تسلیم کرے گا وہ پھر ایمان والا ہے, جو نہیں کرے گا وہ نہیں. اور اصولوں کو تسلیم کرنا, میں نے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں اس بات کو, وہ خود زبانی بات نہیں ہے کہ میں نے مان لیا. وہ عمل میں واضح ہوگا, عمل میں نظر آئے گا.